ملا ہے جو نئے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا پاکستان میں کاروباری ماحول کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال اسی ایوان میں نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دہائیوں سے التوا کا شکار نجکاری کا ایجنڈے کو عملی شکل دیں گے۔ میں آج اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ وعدہ صرف وعدہ نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہم نے فرسٹ ویمن بینک کے نجکاری سے آغاز کیا اور پھر 23 دسمبر 2025 کو پوری قوم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک شفاف اور براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی نیلامی کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو مجموعی طور پر 185 ارب روپے کے عوض نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کامیاب اور تاریخی نجکاری وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کے عین مطابق ہے کہ نجی شعبہ ہی ملک کی پائیدار معاشی ترقی کا ضامن اور علمبردار ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو لیڈ دس کنٹری۔ پی آئی اے کی کامیاب نجکاری کے بعد ہم ایک 5 سالہ منصوبے پر عمل پیرا ہیں جس کے تحت کئی حکومتی اداروں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا۔ اس میں ڈسکوز، جینکوز، بینکس، انشورنس کمپنیاں اور ہوائی اڈے شامل ہیں۔ اس سلسلے میں 3 ڈسکوز کے پہلے بیچ کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک فعال، متحرک اور شفاف ٹیکس انتظامیہ کسی بھی ریاست کی معاشی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ ٹیکس کی وصولی کے بغیر کاروبار مملکت سر انجام نہیں پا سکتا اور نہ ہی ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایف بی آر میں جامع اور وسیع تر اصلاحات جاری و ساری ہیں۔ ایف بی آر میں اصلاحات کے مطابق کہ اب تک کے نتائج جناب اسپیکر بہت حوصلہ افزا ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں ایف بی آر کی سالانہ ٹیکس وصولی 7,200 ارب روپے تھی جو کہ اگلے 3 سالوں میں دگنا ہو گئی ہے اور موجودہ مالی سال کے اختتام پر 13,000 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ اضافہ ایک ایسی کارکردگی ہے جس کی نظیر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ صرف محصولات میں اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں ایک سٹرکچرل تبدیلی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کی قیادت خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں جو ہفتہ وار اجلاسوں کی خود صدارت کرتے ہیں اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس تبدیلی کے ٹھوس ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام ہے جس میں مرکزی ڈیش بورڈز، ویڈیو انالیٹکس اور ٹیمپرنگ الرٹ سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ نظام 27 سیمنٹ فیکٹریوں اور 75 شوگر ملوں پر نافذ ہو چکا ہے۔ صرف ان 2 شعبوں سے سالانہ بنیاد پر تقریباً 61 ارب روپے اضافی ٹیکس متوقع ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پر مبنی کمپلائنس رسک مینجمنٹ کا نظام 840 سے زائد ہائی رسک کیسز کی نشاندہی کر چکا ہے جن کا متوقع ٹیکس امپیکٹ تقریباً 34 ارب روپے ہے۔ اس طرح فیس لیس کسٹم اسیسمنٹ کے ذریعے ہم نے امپورٹر اور کسٹم افسر کے درمیان براہ راست رابطے کو کم کیا ہے جس سے نہ صرف پر کنسائنمنٹ محصولات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہراسانی یا آپ ہراسمنٹ کی سمجھ لیں اور رشوت کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آنے والے مہینوں میں پروڈکشن مانیٹرنگ کے نظام کو نئے شعبوں تک توسیع دی جائے گی جن میں ٹیکسٹائل، مشروبات، آئرن اینڈ سٹیل، گھی اور خوردنی تیل، ٹائرز، پیپر اینڈ بورڈ اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ یہ توسیع ملک کی منظم صنعت کے ایک بڑے حصے کا احاطہ کرے گی۔ جناب اسپیکر، ان تمام اصلاحات اور اقدامات کا حتمی مقصد ایک ایسے ٹیکس نظام کا حصول ہے جو منصفانہ ہو، جس میں ایماندار ٹیکس دہندہ پر کم بوجھ پڑے، جو ڈیٹا کی مدد سے ٹیکس چوری کے واقعات کا سدباب کرے اور کی سوادید اور آربیٹری ایکشن کی بجائے ڈاکومنٹیشن اور کمپلائنس سے ہے جس پر پاکستان کے مستقبل کی پوری معیشت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معاشی ترقی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک معیشت کی برکات ہر اس گھرانے، ہر اس کسان، ہر اس چھوٹے کاروبار اور ہر اس نوجوان اور خاتون تک نہیں پہنچ جاتی جنہیں روایتی بینکاری نظام نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔
ہم نے وزیر اعظم پاکستان کی رہنمائی میں نجی شعبے کے تعاون سے ان طبقات کو قرضے فراہم کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت 5 اہم اسکیمیں متعارف کرائی جا چکی ہیں، جن کی تفصیلات میں معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلا منصوبہ زرخیزی کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے 7,50,000 چھوٹے کسانوں کو بلا ضمانت مکمل طور پر ڈیجیٹل عملے کے ذریعے 300 ارب کے قرضہ جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری اسکیم وزیر اعظم کا اپنا گھر پروگرام ہے۔ اس کم لاگت وزیر اعظم ہاؤسنگ فائنانس اسکیم کے ذریعے کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کو صرف 5% مارک اپ پر مارٹگیج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اور میں اس میں صرف ایک ذکر کرتا جاؤں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے اس میں کل خود ایک میٹنگ کی، جس میں یہ پورا کلیئر ہو چکا ہے کہ اس میں 90 بلین روپے کی جو لونز ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں اور 11 بلین روپیہ ڈسبرس ہو چکا ہے۔ ہماری حکومت کا تیسرا اہم قدم پاکستان ایکسیلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کا اجرا ہے، جس کے تحت ای بائکس اور ای رکشوں کی خریداری کے لیے سبسڈائز فنانسنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی اسکیم پرائم منسٹرز فین ریپلیسمنٹ پروگرام، جس کے تحت ملک بھر میں پرانے زیادہ بجلی خرچ کرنے والے پنکھوں کی جگہ کم بجلی استعمال کرنے والے پنکھے لگائے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کا 5واں اقدام سوشل امپیکٹ فائنینسنگ ہے، جس کے تحت 2 پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ کا اجرا ہے، جس کے ذریعے نیفٹیک کے توسط سے نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے کا دوسرا قدم ایگری سٹوریج فائنینسنگ فیسلٹی کا اجرا ہے۔ یہ 7.1 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جس کے تحت ملک بھر میں سٹوریج فیسلٹیز قائم کی جائیں گی، جہاں کسانوں کو اپنا اناج اور غلہ محفوظ کرنے کا موقع ملے گا اور انہیں اس محفوظ شدہ اناج پر بینکوں سے قرضہ لینے کی سہولت ہوگی۔ یہ 5 اسکیمیں وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی توجہ پر شروع کی گئی ہیں اور ان کا مقصد ملک میں مالی شمولیت کی کوششوں کو تیز کرنے کے علاوہ ہنرمند اور محروم طبقات کے لیے ترقی کے راستے کھولنا ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ these schemes are not in design phase, they are in execution and we are انشاءاللہ جیسے ہم اگلے سال میں جاتے ہیں these schemes are going to be even further accelerated as we go انشاءاللہ into the next fiscal year۔ جناب اسپیکر، ڈیجیٹل پاکستان اور مالی شمولیت کے ایجنڈا پر نمایاں پیش رفت ہوئی، جس کے نتیجے میں بینکنگ یوزرز میں اضافہ ہوا، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز میں تیزی آئی اور کیش لیس اکانومی کے فروغ کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ پچھلے سال کے 5 لاکھ کے مقابلے میں 16,70,000 تاجر ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام سے جڑ چکے ہیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولت سے استفادہ کرنے والے صارفین کی تعداد 95 ملین سے بڑھ کر 133 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ سالانہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی تعداد 6.9 ارب سے بڑھ کر 10.1 ارب ہو چکی ہے۔ ملک میں وصول ہونے والی ترسیلات کا 92% بینک اکاؤنٹ میں موصول ہو رہا ہے، جبکہ G2P کا 75% اب اسی ڈیجیٹل نظام کے تحت کیا جا رہا ہے۔ میں اب وزیر اعظم یوتھ پروگرام پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ نوجوان کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہماری قومی آبادی کا 67% حصہ 30 سال سے کم عمر آبادی پر مشتمل ہے۔ ہمارے نوجوان ہنر، عزم اور کچھ دکھانے کے جذبے سے معمور ہیں۔ وزیر اعظم یہاں محمد شہباز شریف کا عزم ہے کہ ہر نوجوان پاکستانی کو وہ ہنر، وہ تربیت اور وہ مواقع ملنے چاہیے جو اسے قومی معیشت کا فعال شراکت دار بنا سکے۔ اسی ویژن کا عملی اظہار وزیر اعظم یوتھ پروگرام ہے۔ جناب اسپیکر، نوجوانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہنر ہے۔ نیفٹیک کے ذریعے پرائم منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام نے اب تک تقریباً 5,15,000 نوجوانوں کو جدید اور روایتی فنی تربیت فراہم کی ہے۔ انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کے مطابق ان تربیت یافتہ نوجوانوں میں سے 53% ملازمتیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس پروگرام میں خاص طور پہ IT پر مبنی تربیت کے ذریعے خواتین کی معاشی خود مختاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، تاکہ گھر بیٹھے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل معیشت میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی برابر کی شریک ہوں۔ اگر ہنر ایک گاڑی ہے تو سرمایہ اس کا ایندھن ہے۔
پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم آج پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی فنانسنگ کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ جنوری 2023 سے اب تک اس اسکیم کے تحت 258 ارب روپے کی رقم تقسیم کی ہے، جس میں سے 5,34,000 سے زائد نوجوان مستفید ہوئے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی پرائم منسٹر سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے 19 مختلف کھیلوں میں ملک گیر ٹیلنٹ ہنٹ جاری ہے، جس میں PSL کے ماڈل پر ایک خصوصی ہاکی لیگ کا کمال بھی شامل ہے۔ اگلا جہانگیر خان، اگلا ارشد ندیم یا اگلا اولمپک چیمپئن شاید کسی شہر یا گاؤں میں موجود ہے جہاں ابھی تک ہماری نظر نہیں پہنچی۔ یہ پروگرام اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام صرف افلاحی اخراجات نہیں، یہ ہماری حکومت کی سب سے منافع بخش سرمایہ کاری ہے، کیونکہ ہماری حکومت نوجوانوں کو ملک کے مستقبل کا معمار سمجھتی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک فارورڈ لوکنگ اور جامع تجارتی پالیسی ہماری معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم جزو ہے۔ ہمارا بنیادی عزم واضح ہے، پاکستان کو درآمدات پر انحصار کرنے والی معیشت کی بجائے برآمدات کے بل بوتے پر آگے بڑھنے والی معیشت بنانا ہے۔ ہماری معاشی بقا کا راستہ عالمی منڈے میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے میں ہے۔ جناب اسپیکر، برآمدات کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے کاروبار کی لاگت کم کی۔ ایکسپورٹ انکم پر عائد 0.25% ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کی خاص ہدایت پر ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے تحت مارک اپ کی شرح 19% سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت سہولت کی مدت 9 ماہ سے بڑھ کر 18 ماہ کر دی گئی، تاکہ برآمد کنندگان کو کیش فلو کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ صنعتی بجلی کے نرخ بھی کم کیے گئے۔ یا میں کہتا چلوں کہ ابھی 2 یا 3 ہفتے پہلے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری جو پالیسی ریٹ ہے وہ 11.5% پہ چلا گیا، لیکن وزیر اعظم پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کے درمیان یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایکسپورٹر پہ جو ریٹ ہے وہ 4.5% پہ ہی رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، 25-30 نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد کے پہلے ہی سال میں حکومت نے ٹیرف کو معقول بنانے کا کام شروع کیا اور 7,500 ٹیرف لائنز پر ٹیرف میں کمی کی، خصوصاً خام مال اور انٹرمیڈیٹ گڈز پر، تاکہ صنعتوں کو پیداواری لاگت کم ہو۔ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کے مشینری کی ڈیوٹی فری درآمد کی اجازت دی گئی، جس کے نتیجے میں مشینری کی درآمد میں 21% اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر اقدامات کے ذریعے 120 ارب روپے سے زائد کا فائدہ کاروباری طبقے کو منتقل ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، توانائی کسی بھی معیشت کی شہرگ ہے۔ گزشتہ 1 سال میں خطے میں بحران کے باوجود پاکستان نے توانائی کے شعبے میں کئی محاذوں پر اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں حکومت نے توانائی کے شعبے میں ایسی اسٹرکچرل ریفارم شروع کی ہیں جو نہ صرف موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے بلکہ آنے والے ممکنہ بحران کے لیے بھی پاکستان کو تیار کریں گی۔ ہمارا مقصد توانائی کی خود کفالت، صارف کے لیے کم قیمتیں اور ایک ایسا نظام ہے جو ضمانتوں پر کم سے کم انحصار کرے۔ اس سوچ کے تحت میں اس معزز ایوان کے سامنے بجلی، تیل اور گیس کے میدان میں ہمارے اہم اقدامات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، بجلی کا شعبہ اپنی تاریخ کے سب سے گہری اصلاحاتی دور سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں اس شعبے نے مالی نظم و ضبط اور کارکردگی میں بہتری کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 25-26 میں بجٹ میں مختص سبسڈی کے مقابلے میں 143 ارب روپے سے زائد کی بچت حاصل کی گئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کمی مستحق صارفین پر بوجھ ڈال کر نہیں بلکہ اصلاحات کے ذریعے حاصل کی گئی۔ مزید برآں IPP سے مذاکرات کے نتیجے میں تقریباً 3.7 ٹریلین روپے کی بچت حاصل کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ جناب اسپیکر، اس شعبے کی اصلاحات میں سب سے اہم قدم کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ کا عملی آغاز ہے۔ اس کے تحت پہلی کمپیٹیٹیو نیلامی منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں تقریباً 800 میگا واٹ بجلی کا کاروبار ایک مسابقتی مارکیٹ پر مبنی فریم ورک کے تحت ہوگا۔ یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں ہے۔ اب تک پاکستان میں بجلی ایک ہی سرکاری خریدار کے ذریعے خریدا جاتی تھی،
جو سرکاری ضمانتوں کے سہارے معاہدہ کرتا تھا۔ آج ہم اس پرانے، مہنگے اور سرکاری ضمانتوں پر منحصر نظام سے نکل کر ایک مسابقتی مارکیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بجلی کی معیشت کی بنیادی تشکیل نو ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال میں ایک ملک گیر مشق کے ذریعے ہم تمام سبسیڈائز صارفین کی شناخت، رجسٹریشن اور تصدیق کریں گے تاکہ جنوری 2027 سے پاکستان میں ڈائریکٹ سبسڈی میکنزم کا آغاز کیا جا سکے، یعنی سبسڈی وہاں پہنچے گی جہاں اس کی اصل ضرورت ہے۔ یہ وہی منصفانہ ماڈل ہے جو ہم نے BISP کے ذریعے اپنایا۔ جناب اسپیکر، اس اصلاحاتی ایجنڈے کا ایک اور اہم ستون سرکولر ڈیٹ پر قابو پانا ہے۔ مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے اطمینان ہے کہ موجودہ مالی سال میں بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کی نیٹ زیرو ایکومولیشن حاصل کی گئی، یعنی اس سال اس بوجھ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جبکہ سرکولر ڈیٹ کے سٹاک میں 1225 ارب روپے کی لون سیٹلمنٹ پہ پیش رفت ہوئی۔ ساتھ ہی NTDC کی اسٹرکچرل ریفارمز بھی جاری ہیں، جن کے تحت ترسیل، سسٹم آپریشن اور مارکیٹ آپریشن کے فنکشنز کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، LNG کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت کا ذکر کروں گا۔ پاکستان نے ایک جامع ریسرچ کے بعد قطر اور اٹلی کے ساتھ اپنی طویل مدتی سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹ سے دوبارہ بات چیت کی اور سال 2026 کے لیے 35 LNG کارگوز کی کمی پر اتفاق کیا۔ اس ایک فیصلے کی بدولت ہمیں تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ یہ اسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ 11 مہینوں میں صارفین کے گیس کے بل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، ایران امریکہ جنگ کے پیش نظر ہم نے مقامی گیس کی پیداوار بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی۔ مارچ 2026 کے بعد ہماری تیل کی تلاش کی کمپنیوں نے قومی نظام میں تقریباً 100 MCC/FD اضافی گیس شامل کی، جس نے بجلی کی پیداوار میں شارٹیج کو نمایاں طور پہ کم کیا۔ ہم نے کھاد کی پیداوار کو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے نہیں دیا۔ ملک کے 10 کھاد کارخانوں کو گیس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی گئی۔ اسی طرح LNG پر کام کرنے والے پلانٹس کے لیے بھی گیس مختص کی گئی۔ جناب اسپیکر، حکومت نے تیل اور گیس کے دریافت کے درمیان بھی اہم کامیابی حاصل کی ہیں۔ پاکستان نے 20 سال بعد آف شور لائسنسی کے 24 بلاکس قومی اور بین الاقوامی ENP کمپنی کو الاٹ کیے ہیں۔ یہ پاکستان کی آف شور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ برادر ملک ترکیہ کی قومی تیل کمپنی TPAO نے پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ہمارے آف شور سیکٹر میں قدم رکھا ہے۔ مالی سال 25-26 کے دوران ENP شعبے میں سرمایہ کاری 1 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ اس عرصے میں 17 نئی تیل اور گیس کی دریافتیں ہوئیں، جن سے مقامی پیداواری استعداد میں 108 MMC/FD گیس اور تقریباً 16,000 بیرل یومیہ تیل کا اضافہ ہوا، جبکہ پروڈکشن میں اضافہ کے ذریعے مزید 229 MMC/FD گیس اور 13,000 بیرل تیل قومی نظام میں شامل ہوا۔ جناب اسپیکر، معدنیات کے شعبے میں ہمارا فلیگ شپ منصوبہ ریکوڈیک اس سال فائنینسنگ اور امپلیمنٹیشن کے کئی اہم سنگ میر عبور کر چکا ہے۔ ہم اس منصوبے کی بر وقت تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اب انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ شعبہ ملک کی ترقی اور ایکسپورٹ بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں اس شعبے میں کئی اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ IT کے شعبہ کی برآمدات میں 20% سے زائد کی سالانہ شرح نمو سے بڑھ رہی ہیں۔ اس سال یہ برآمدات 4.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اس طرح یہ شعبہ برآمدات میں اضافے کے اعتبار سے سب سے تیزی سے بڑھنے والے شعبوں میں سے ایک ہے۔ اس سال مارچ میں 5G اسپیکٹرم کی کامیابی سے نیلامی کی گئی، جسے دنیا کے سب سے بڑی اسپیکٹرم نیلامیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے 5 شہروں میں 5G سروس شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے رائٹ آف وے چارجز کو ختم کیا، جس کے نتیجے میں 2024 کے 20 لاکھ گھروں کے مقابلے میں 50 لاکھ گھروں میں فائبر لائنز دستیاب ہیں اور ٹیلی کام ٹاورز کی فائبرائزیشن 14% سے بڑھ کر 18% ہو چکی ہے۔ حکومت نے پاکستان کی پہلی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منظوری دی۔ گزشتہ 1 سال میں 10 لاکھ کے قریب پاکستانی نوجوانوں کو IT اور
مصنوعی ذہانت کی مہارتوں پہ تربیت دی گئی۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے تحت ہم نے ملک میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی قانونی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس کے تحت نیشنل ڈیجیٹل آئی ڈی، نیشنل ایکسچینج لیئر اور اوپن ڈیٹا ایکو سسٹم جیسے منصوبے شروع ہو چکے ہیں۔ مرکزی حکومت، عدالتی نظام اور پارلیمنٹ میں ڈیجیٹل عدلی کا سفر پر گامزن ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان رشتے کو شفاف اور فعال تر بنانے کی صحیح ہے۔ جناب اسپیکر، 2023 میں ہمارا ملکی قرض ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 75% کے برابر تھا، جو پچھلے مالی سال میں کم ہو کر 70.7% اور اس سال مزید کم ہو کر تقریباً 68.5% کی سطح تک آ چکا ہے۔ یہ پیش رفت ایک منظم میڈیم ٹرم ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں حکومت نے 4,900 ارب روپے کا قرض قبل از وقت واپس کیا یا سستے قرض سے تبدیل کرتے ہوئے